أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يزيد وينقص أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم معزز عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان اور اس کا کرم، اللہ نے ہم تمام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا مزید احسان اور اس کا کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فتن کے زمانے میں دعوت کی ایک عظیم مبارک محنت پر اللہ ہم تمام کو مجتمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ موت کی آخری سانس تک اس مبارک محنت میں موت تک اللہ ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ چلنے والا بنائے اور قربانیوں کے ساتھ چلنے والا بنائے۔ دو چیزوں کا اثر بہت جلد ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے قربانی کا اثر اور ایک ہوتا ہے اخلاص کا اثر۔ جتنی قربانی اور جتنا اخلاص ہوتا ہے اتنے اللہ خیر کے فیصلے اتارتے ہیں زمین پر۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے جتنی قربانی تمہاری ہوگی اتنی ہدایتیں آسمانوں سے اتریں گی، جتنی تمہاری قربانیاں ناقص ہوں گی اتنا خیر اور اتنی ہدایتیں آنا آسمانوں سے بند ہو جائیں۔ تو بنیادی چیز جو رکھی گئی ہے وہ اخلاص اور قربانی ہے۔ بہت بڑا احسان اللہ کا کہ ماشاءاللہ اس مرتبہ کا جو اجتماع ہے وہ مرباگل طے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے یہاں کے اجتماع کو اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ اصل آج تو جوڑا گیا تھا کہ بھئی ایک ہمارا پرانا مجموعہ اور ہماری ہر مسجد وار جماعت کے ساتھی اس جوڑ کے اندر پہنچے، تاکہ اجتماع کے تعلق سے کچھ مذاکرے تھے اور اجتماع کی محنت کے اعتبار سے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ 6 جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلی ہیں، محنتیں کر رہی ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ 100 افراد تک اللہ کے راستے میں گئی ہے۔ اصل تو بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کے یہاں اجتماع ہو رہا ہے تو 100 افراد کا جانا یہ کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ پوری بستی کا جماعت میں جانا یہ کمال کی بات ہے۔ اصل جو اجتماع جس جگہ پر ہوتا ہے، اصل اس جگہ کے ماحول کے بننے کے لیے اگر واقعتاً یہ جتنا ہمارا مجموعہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ مجموعہ اگر طے کر لے کہ بھئی ہمارا اجتماع شاندار بھی ہو اور ہمارا اجتماع جاندار بھی ہو، اور شاندار اور جاندار اجتماع کے لیے قربانی اور اخلاص یہ دو چیزوں کو لے کر اگر یہ بیٹھنے والا مجموعہ اگر اٹھے گا نا تو پھر اس کے نتائج آپ کو اجتماع میں نظر آئیں گے کہ آپ کی محنتوں اور آپ کی کوششوں پر جو مجموعہ اٹھ کر آئے گا اجتماع میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آنے والوں کے دلوں کو بدلیں گے۔ ایسے ہزاروں دل بدلے ہیں، کئی شرابیوں نے توبہ کی ہے، کئی لوگ گناہوں میں تھے توبہ کی ہے، اور بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بن گئی، ہزاروں لوگوں کی زندگیاں اجتماعات میں بن گئی۔ اور جس جگہ اجتماع ہوتا ہے اس کا ایک اثر ہوتا ہے، اور اگر محنت کے طریقے سے ہو جائے، اور اگر محنت کے طریقے سے اگر یہ مجموعہ کھڑا ہو کر کرتا ہے تو پھر دیکھو گے اس زمین پر اس کے اثرات ہوں گے۔ اس زمین پر کیا ہوں گے؟ اس کے اثرات ہوں گے۔ یہ اصل بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ جب تک یہ ہمارا جتنا مجموعہ بیٹھا ہوا ہے یہ نہیں طے کر لیں کہ بھئی ہمیں کرنا ہے، پھر دیکھیں گے فیصلے اللہ کے۔ اجتماع میں آدمی لوگ آئیں گے، جماعتیں بنیں گی، اور اجتماع میں لاکھوں کا جو مجموعہ آئے گا اس کا سارا خیر اللہ اس مجموعے پہ دے گا۔ اللہ سارا خیر کس کے دے گا؟ ارے بولو بھائی کسے دے گا؟ اللہ اس مجموعے کو دے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور شروع ہوا
تو اب لوگوں کے اندر حضور کی وفات کے بعد کچھ بستیاں ایسے بنی کہ لوگ زکوٰۃ کا انکار کرنے لگے. کسی نے زکوٰۃ کا انکار کیا، کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نہیں بیٹھے. حضرت ابوبکر نے پورے مدینے کو جمع کیا اور سب کو روانہ کیا. سب جگہوں پر انہوں نے پوری مدینے کو خالی کیا، مردوں سے ایک کو بھی نہیں رکھا. حضرت عمر نے کہا مدینہ خالی عورتوں سے رہ جائے گا، کچھ افراد رہ جائے یہاں پر مدینے میں. حضرت ابوبکر نے کہا نہیں، سارا مدینہ خالی کرو. اور ایک جملہ کہا تھا، دین مٹے ابوبکر زندہ رہے. کیا بولو جملہ؟ دین مٹے ابوبکر زندہ رہے. یہ نہیں ہو سکتا. چاہے جنگلوں کے جانور بگیاڑ آئے اور ہماری عورتوں کو کھینچ کے لے جائے، چیر پھاڑ کر دے، مجھے وہ برداشت کر لوں گا، مگر دین مٹے یہ نہیں برداشت کر سکوں گا. حضرت ابوبکر 2 سال 2 مہینے حضور کی وفات کے بعد زندہ رہے. کتنے سال؟ 2 سال 2 مہینے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زندہ رہے. پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا. حضرت عمر 12 سال رہے. کتنے سال؟ 12 سال رہے. اور 12 سال کے بعد 12 سال آپ کے گزرے ہیں اور مہینے گزرے ہیں. کسی نے کہا عمر آپ کے زمانے میں 22 لاکھ مربع. کتنے لاکھ؟ 22 لاکھ مربع اسلام پہنچ چکا. چاہے وہ ملک شام ہو، یمن ہو، عراق ہو، بصرہ ہو، بڑا علاقہ ایمان میں داخل ہوا. اور ایسے ماحول بنا تھا وہاں کا. تو کسی نے کہا عمر آپ کے زمانے کی محنت بہت عجیب ہے. کیا فرمایا عمر؟ آپ کے زمانے کی محنت بہت عجیب ہے. 22 لاکھ مربع اسلام چلا گیا. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یہ میرا کمال نہیں ہے، ابو بکر کے 2 سال کی کمال کی بات ہے. کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 2 سالہ محنت تھی، جنہوں نے مضبوط کیا، جس کی وجہ سے اسلام عمر کے زمانے میں پھیلا ہے، اس کے پیچھے ایک عمر ہے، حضرت ابو بکر ہے. تو یہ جو ہمارا مجمع ہے، یہ وہ مجمع جو اپنے آپ کو یہ چاہ لے کہ ہمارے شہر میں جو اجتماع ہو رہا ہے، میرے ذریعے سے، قربانی اور اخلاص کے ذریعے سے میں ایسے آگے بڑھ کر جاؤں کہ جس کی وجہ سے میری بستی کی بے دینی دور ہو جائے. اگر اجتماع ملنے کے باوجود بھی اگر یہ مجمع پرانا بیٹھا ہوا ہے، میں معاف کرنا، میں صاف صاف بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اگر یہ اجتماع ملنے کے باوجود بھی اگر یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے اور عزائم نہیں ہو رہے ہیں، تو آپ حضرات سمجھ لو کہ ایک نفع ہونے والا ہے امت کو، تو ہمارے ہی ذریعے سے امت کو نقصان بھی ہوگا. آنے والا مجمع بھیڑ بن کر آئے گا، اجتماع دیکھ کے چلا جائے گا. آنے والا مجمع آئے گا اجتماع کو، جیسے بس اسٹینڈوں میں بھیڑ لگتی ہے، سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں تو بھیڑ لگتی ہے، ایسی سب ساری چیزیں ہوتی ہیں. اگر یہ مجمع اپنی قربانیوں کے ساتھ، اگر یہ مجمع قربانیوں کے بغیر اگر یہیں پر بیٹھا رہا، تو پھر جو نتائج ہمارے اجتماعات کے آنے کے، دیکھو میں آپ کو کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں کیونکہ مربع گل میں اجتماع ہو رہا ہے. آپ سے میں صاف صاف بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، صاف صاف بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. بھوپال کا اجتماع ہو رہا تھا تو مولانا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سواری پر بیٹھے، مولانا عمر صاحب بھی تھے، مولانا عمر صاحب بھی تھے اس وقت، اور اس کے جو گواہ تھے مولانا شاہد صاحب سہارنپور کے. تو اس زمانے میں ٹانگا گاڑی تھی، جو ریلوے اسٹیشن جانے تک ٹانگا گاڑی، جو گھوڑا گاڑی ہوتی ہے نا، وہ ٹانگا ہوتا تھا. اس میں بیٹھ کر مولانا عمر صاحب اور مولوی صاحب اور مولانا شاہد صاحب، تو مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے، بیٹھے تو رو رہے تھے مولوی صاحب. تو پوچھنے لگے مولوی صاحب سے کہ مولانا عمر صاحب نے کہا کہ حضرت آپ رو رہے ہیں، تکلیف ہے؟ نہیں مولانا ایسی کوئی تکلیف نہیں. حضرت کچھ ہے تو تکلیف بتائیے. تو حضرت نے کہا کھینچی لی، اور کہنے لگے ڈر رہا ہوں. حضرت کس بات کا ڈر ہے؟ تو کہنے لگے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں میری نحوست کا اثر ہونے والے اجتماع پر نہ پڑے. میری نحوست کا اثر کہاں نہ پڑے؟ ہاں، اجتماع پہ نہ پڑے.
اللہ اکبر، جنہوں نے اپنی پوری زندگی لگائی دعوت میں. اتنی بڑی شخصیت ہے مولانا یوسف صاحب، جنہوں نے اپنی پوری زندگی دعوت کی ایک مبارک محنت پہ لگائی. جس دن انتقال ہوا، جنازہ صحن میں لا کر رکھا گیا، تو صحن میں آ کر رکھنے کے بعد عورتیں دیکھنے آئی تو ماں پہلے اندر آئی کہ بچے کو دیکھوں. کفن سے کپڑا ہٹا کر دیکھ کر بڑی آہ کھینچی اور کہہ کر کہا، بیٹا تجھے آج راحت ملی ہے، بیٹا تو آج راحت سے سویا ہے، میں نے ایسا راحت والا دن تیرے اوپر نہیں دیکھا، ایسا راحت والا دن میں نے تجھے نہیں دیکھا. ایک وہ مجموعہ تھا جو قربانیوں میں بگڑا آگے، اور اس قربانیوں میں آگے بڑھ کر انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو جب پیش کیا تو اللہ نے علاقوں کو نہیں بلکہ ملکوں کو کھڑا کیا. علاقے نہیں کھڑے بلکہ ملک کھڑے ہوئے، افراد نہیں کھڑے ہوئے، مجموعہ کھڑا ہوا اور ہر آدمی قبول کرنے والا بنا. اس کے پیچھے بہت بڑی قربانی ہے. مستورات کی جماعت نکلی، پہیا نکل گیا. مستورات کی جماعت جا رہی تھی، یعنی مستورات کی جماعت آج جا رہی تھی دلی سے، جاتے جاتے جو ہے نا وہ پایا، یعنی جو گھوڑے گاڑی کا جو پہیا ہوتا ہے نا، پہیا وہ ٹوٹا، گری تو کچھ زخم آئے. تو پہلی جماعت تھی وہ سے مستورات کی، تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس سب جو کارگزاری آئی کہ وہ جماعت گری، اس میں زخمی ہوئے. کہنے لگے الحمدللہ ان کی چوٹیں امت میں کتنے لوگوں کی زندگیوں میں ہدایت کو لانے کا سبب بنے گی. ہمارے بڑے کسی چیز کو چاہتے تھے تو سامنے والے مجموعے سے قربانی مانگتے. کیا مانگتے؟ قربانی مانگتے کہ بھائی قربانی دو. یہ ضابطہ ہے، یہ اصول ہے، یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، میری اور آپ کی بات نہیں ہے. ضابطہ ہے، اصول ہے. کچھ خیر آنا ہے تو قربانی ہے، کچھ خیر آنا ہے تو قربانی ہے. جیسے مکی زندگی اٹھاؤ، پوری مکی زندگی قربانی ہے. گرم گرم انگاروں میں لٹا کے کھینچا گیا، کتنی بڑی قربانی. آگ میں کوئی ڈال کر کھینچنا، گرم گرم ریت پر لٹا کر چٹان رکھ دیتے. ہاتھوں پر جو ہے نا جوتیاں، جو لکڑی کی جوتیاں ہوتی تھی اس زمانے میں، ہمارے ایسی جوتیاں نہیں تھی، لکڑی کی جوتیاں ہوتی تھی، وہ ہتھیلیوں میں ایسے گھماتے تھے اور کولڈوں سے پوری رات مارتے. قربانی تھی. کبھی اونٹ کی اوجھڑی سر پہ ڈال دی آپ کے، کبھی آپ کے گلے میں پھندا ڈال کر ایسا گھچیٹا کہ آنکھ باہر ہو گئی حضور کی، سانس بند ہو کر. شمائل میں لکھا ہے کہ حضور پر مٹی مارتے. ایک حدیث میں کہا کہ حضور کو شتم، یعنی آپ کو گالی گلوچ کرتے. قربانی ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے مارا کہ گھر والوں نے نہیں پہچانا ابو بکر ہے، یہ حضرت ابو بکر ہے. کیونکہ مکے والے کے ہر گھر پر حضرت عثمان اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان تھا. قربانی ہے. آپ کو میں ایک بات سمجھاتا ہوں، زیادہ میں آپ کے سامنے بات نہیں کروں گا. یہ ہمارا جتنا پرانا مجموعہ بیٹھا ہوا ہے اس میں سے ہاتھ اٹھاؤ کس کا سال ہو گیا ہے، ذرا ہاتھ اٹھاؤ اوپر. سال جن کا ہو گیا ہے وہ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. سال جن کا ہو گیا ہے ذرا اونچا اٹھاؤ، دیکھیں گے. ذرا اونچا اٹھاؤ، دیکھیں گے. ماشاءاللہ. چھوڑ دو. باقی سب کا لگ گئے وقت. ارے بولو بھائی، وقت لگ گیا. باقی سب کا لگ گیا ہے. اب جن کا ہاتھ میں نہیں اٹھے اب وہ جانا اللہ کے راستے میں باقی ہے. باقی سب کا لگ گیا. تو بھائی یہ جتنا مجموعہ بیٹھا ہوا ہے آج آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے. اجتماع کوئی مجموعے کے جوڑنے کا نام نہیں ہے. ہمارے بڑے بار بار کہتے ہیں اجتماع قربانیوں کا نام ہے. اجتماع سے پہلے ایک محنت، اور اجتماع سے جو اللہ کے راستے میں جماعتیں جاتی ہیں وہ محنت. دو جماعتوں، اس لیے کہتے ہیں دو سنگم. دو سمندر ملتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے اسے
سنگم بولتے ہیں نا. تو دو سمندروں یعنی فرماتے ہیں کہ دونوں قربانیوں کا نام اجتماع ہے. اجتماع کے طریقے سے ہوگا، قربانیوں پہ ہوگا. بنگلہ دیش میں اجتماع ہوتا ہے، سن رہے ہو بھائی مرباگل والے؟ سن رہی؟ بنگلہ دیش میں اجتماع ہوتا ہے. گئے ہیں آپ کے 6-7 ساتھی گئے تھے اجتماع کی محنت کو، گئے تھے ماشاءاللہ. یہاں سے گئی تھی جماعت، اور اجتماع کی محنت ہی کے لیے گئی تھی. وہ جماعت بھیجا گیا تھا یہاں سے، مرباگل سے. محنت ہوتی ہے ان کے یہاں پر. جب ان کی جماعتیں محنت کر آتی ہیں تو کارگزاری سناتی ہے کہ ہمارے یہاں الحمدللہ 6 مہینوں کے اندر 2500 جماعتیں نکل گئی. کتنی جماعتیں؟ 500. اجتماع سے 2200 جماعت، کل کتنی جماعتیں ہو گئی؟ 4700 جماعتیں. کتنے؟ 4700. اور اجتماع بھی ایسے ہوتا ہے، حرم کے بعد اگر بیت اللہ کے بعد اگر کہیں مجمع نظر آتا ہے تو بنگلہ دیش میں نظر آتا ہے. اس کے ایک اثرات ہیں. کسی نے پوچھا اتنا مجمع آ جاتا ہے بڑے ٹرینوں کے اوپر، جہازوں کے اوپر، او ایسا مجمع، ارے جہاں دیکھو نظر اٹھاؤ مجمع ہی مجمع. ادھر چلے جاؤ، ایک نماز کی صف 2 کلومیٹر. ایک صف کتنے کلومیٹر؟ کہتے ہی گے 2 کلومیٹر اور کتنا کھڑے رہتی ہوں. پھر پوچھا کیسے ہوتا ہے اجتماع؟ تو کہنے لگے اجتماع جب ہمارے یہاں اجتماع طے ہوتا ہے تو ہماری ترتیب بن جاتی ہے کہ ہمارا ہر ساتھی اجتماع کے لیے جو ہے محنت پر لگ جاتا ہے. غریب بھی، مچھیاں پکڑنے والا بھی، غریب مالدار بھی، ہر ایک آدمی جو ہے اپنی قربانیوں میں آگے بڑھ جاتا ہے. ایک محنت ہوئی، 4700 جماعتیں جب نکل رہی ہے اور ایک فضا ایسی عمومی وہاں پر دین کی بنی ہوئی ہے. الحمدللہ 18,000 مدرسے ہیں. کتنے ہزار؟ 18,000 مدرسے ہیں. سالانہ 50 بچے فارغ ہوتے ہیں. شیخ الحدیث بھی ہے. وہاں کا چھوٹا مدرسہ، اس مدرسے کی بچوں کی تعداد 700. بڑا مدرسہ 15,000 12,000 10,000. ایسا مزاج وہاں پر بنا ہوا ہے، ویسی ساری چیزیں بنی ہوئی ہے. اللہ اکبر، اندازہ نہیں لگا سکتے. ایک قربانی لگی، لوگوں کی محنت لگی. لوگوں نے اپنے گھر چھوڑے، اپنے جذبات کی قربانی دی، اپنے آپ کو جو ہے قربانیوں پر پیش کیا اور اللہ کے راستے میں نکلے. خریا با خریا گئے، دیہات گئے، بستیاں گئے. ان کی ایک محنت کا اثر ایسے ہوا وہاں پر. اللہ اکبر، ایک بڑا عجیب منظر ہوتا ہے 3 دن کا وہاں کا اجتماع. ایک ایسا اجتماع ہوتا ہے جس کے پیچھے ایک بہت بڑی قربانی ہے. ایک بہت بڑے غیر آدمی آیا تھا کام سے، فرانس کا تھا، وہ کام سے آیا تھا بنگلہ دیش. تو ہمارے جو ساتھی تھے، وہ ساتھی جو ہے نا اپنی جو بڑی ان کی جو فیکٹری ہوتی ہے، ان کی جو آفس روم ہوتی ہے، وہاں پر اسے کام وغیرہ سمجھا کر جو ہے انہوں نے کہا یار ہمارا اجتماع ہے، میں اجتماع میں جا رہا ہوں، تم آرام سے، یہاں ہوٹل ہے، اس ہوٹل کے اندر تم رکے رہو، پھر میں اجتماع کے ختم پر آپ سے ملاقات کر لوں گا، یا میں شام میں آ کر آپ سے ملوں گا. تو اسے یوں وہ رکایا. وہ آدمی جو آیا تھا وہ کاروبار کا مسئلہ لے کے آیا تھا. اسے کہا یار میں اب تو بیکار ہی ہوں، تم جا رہے ہو تو میں بھی تمہارا اجتماع دیکھ لوں کیسا ہوتا ہے. اچھا چلو تم ہمارا اجتماع دیکھو گے. ساتھ لے کے آئے اجتماع گاہ میں، ساتھ لے کے اجتماع گاہ آئے. اور جیسے ہی اجتماع گاہ میں آئے نا، اللہ اکبر، اجتماع گاہ میں آئے نا، تو اجتماع گاہ میں جیسے ہی آئے، میں آپ کو سنا رہا ہوں، تو وہ آدمی دیکھ کر حیران ہو گیا. نماز ظہر ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا بھائی تم یہاں رکو، میں نماز پڑھ کے آؤں گا، یہاں سے ہلنا نہیں. اگر تم یہاں ہلو گے 3 دن کے بعد ہی ملو گے، یہاں سے ہلنا نہیں ہے تمہیں. تو یوں کہہ کر انہوں نے کہا وضو بنا کے نماز پڑھنے چلے گئے. نماز پڑھ کے آ کر دیکھا تو وہ آدمی غائب ہے. اب یہ پریشان ہو گئے. پھر وہیں پر وہ کھڑے ہو گئے، میں ڈھونڈنے جاؤں ملے گا نہیں، اگر وہ آئے گا تو یہیں پر آئے گا. بہت دیر کے بعد آیا اور آ کر انہوں نے کہا یار کہاں چلے گئے تھے؟ بس یہی گیا تھا. کیا کرنے چلے گئے؟ میں نے کہا تھا نا یہاں سے مت ہٹو.
کہا میں ہٹا نہیں تھا، کھڑا رہا. یہ لوگ جب رکوع میں گئے مجھے دیکھا گیا، میں نے رکوع میں، جب یہ سجدے میں گئے تو میرا دل بھی نہ رہا، میں بھی وضو بنا کے سجدے میں چلا گیا. یعنی ایک اثر ہوتا ہے بھائی اجتماع کا، غیر کے دلوں پر اثر کیا ہوتا ہے؟ غیر کے دلوں پر ایک اثر، وہ اثر آتا ہے اخلاص اور قربانیوں والوں کے ذریعے سے. کیسے آئے گا؟ اخلاص آئے گا بھائی، اس طریقے سے آئے گا. بمبئی میں اجتماع ہو رہا تھا سمندر کے پاس، اب وہ یعنی ہائی وے کے قریب تھا وہ، تو 3 نوجوان بائک میں جاتے جاتے انہوں نے 4 نوجوان بائک میں جاتے جاتے انہوں نے دیکھا یار کچھ تو بھی پہنے ہوئے لوگ کام کر رہے ہیں اجتماع کے اندر. اور وہ بیچارے سوچنے لگے یار چلو ہم بھی کام کر دیں. وہ جا رہے تھے شراب پینے، شراب خانے میں جا رہے تھے. کہاں؟ شراب خانے میں جا رہے تھے. اللہ اکبر. جب شراب خانے کو جا رہے تھے تو ان کا خیال آیا کام کر رہے چلو ہم بھی تھوڑی دیر وہاں جا کر دیکھ کر آئے. جب آئے تو وہ لوگ پنڈال وغیرہ کھڑا رہے تھے تو یہ بھی آئے، انہوں نے سبل اٹھائی، گڑے مارے، اس میں رکھا، پھر یہاں کام کیا. مغرب ہو گئی، انہوں نے کہا بھائی نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ. نماز پڑھنے کے بعد چائے وغیرہ رکھی گئی، کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد فرماتے پھر یہ دوبارہ نکل کر جو ہے شراب کی دکان پر گئے. چاروں آدمی بیٹھ گئے میز پر اور شراب لا کے رکھی گئی. کسی کا ہاتھ نہیں جا رہا ہے. کیا نہیں جا رہا ہے؟ کسی کا ہاتھ نہیں جا رہا ہے اس شراب کی طرف، ایسے ہاتھ نہیں جا رہا ہے. پوچھا بھائی کیا کر رہے ہو یار؟ فرماتے شراب پینے آئے، ہاتھ نہیں جا رہا ہے. تو اس میں سے ایک نے کہا اب تک فرشتوں کے ماحول میں تھے یار، اب کہاں آ کر بیٹھے یار، یہ مت پیں گے، چلو وہیں پر جائیں گے، بڑا مزہ آ رہا تھا. واپس آئے، پھر صبح میں آئے، پورا دن رہے، اجتماع تک رہے. پھر اجتماع سے 4 مہینے گئے، شراب کی دکان پر جا رہے تھے. ایک قربانیوں کا جو اثر تھا ان کے دلوں کو کھینچ کر لایا اور ان کی زندگیاں بدل گئی. اور آج بھی ماشاءاللہ بمبئی کے بڑے ذمہ داروں میں شمار ہوتے ہیں. ایک اثر ہوتا ہے قربانیوں کا. جب تک یہ ہمارا بیٹھنے والا مجمع قربانی نہیں دے گا وہ اثرات ہمارے اجتماع پہ نہیں آئیں گے، وہ ہمارے اجتماع پر نہیں آئیں گے. بول لینے سے ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ڈھول نہیں ہے، ڈھول بجا دو اجتماع اجتماع اجتماع. حضرت کہتے تھے قربانی. کیا کہتے تھے حضرت؟ قربانی قربانی. ایسے نہیں آتا اجتماع، قربانیوں سے آئے گا اجتماع. مولانا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہر ساتھیوں کی قربانیوں کو یاد کر کے ہاتھ اٹھاتے تھے. اے اللہ یہ فلاں ساتھی نے یہ قربانی دی، اللہ یہ ساتھیوں نے یہ قربانیاں دی. آج آسٹریلیا میں بے حیائی کے ملک میں دعوت کا کام، امریکہ جیسے شہر کے اندر دعوت کا کام، بہت سارے ایسے ملک جہاں پر فحاشی بے حیائی، آج دعوت کا کام. بڑے بڑے نوجوانوں کے چہروں پر سنت والی زندگی، جنہیں لوگوں کو دیکھ کر صحابہ یاد آتے ہیں. یہ سب ماحول کیسے ملا؟ یہ قربانیوں کا ماحول، یہ قربانیوں کا. ہمارے حاجی فاروق صاحب بار بار بولتی، سن رہی بھائی مرباگل والے، ہمارے جو فاروق صاحب بار بار بولتی، حاجی صاحب بار بار بولتی. ایک نوجوان آیا 4 مہینے وقت لگا کر گیا. کتنے لگا کر گیا؟ 4 مہینے وقت لگا کر گیا. اور بیچارہ جب گیا تو رائل فیملی ان کے خود 13 ایئرپورٹ تھی. وہ گھر کے بچے کے، حازم کے بچے کے 13 ایئرپورٹ، ان کی خود کی ہوائی جہاز. اتنا بہت سارا رائل خاندان 4 مہینے لگا کر جو ہے نا، ایک چلہ ہندوستان میں لگایا، ایک پڑوس ملک میں لگایا، ایک بنگلہ دیش میں لگایا. 4 مہینے ختم کیے. اب اپنے علاقے میں گیا، اب جا کر وہاں کو لوگوں کو کہہ رہا ہے آؤ اللہ کی گھر کی طرف، آؤ اللہ کی گھر کی طرف، اللہ کے پاس سر جھکاؤ، بڑا ایک اللہ ہے. اب وہ جا کر دعوت اپنے گھر والوں کو دیتا. بھائی بولتے حازم پاگل ہو گیا ہے. باپ کہتا اتنی دنیا ہے، ارے عیش سے زندگی گزارنے کے بجائے پاگل ہو گیا ہے. کیا حلیہ بنایا ہے، کیا لباس بنایا ہے، کیا تیری زندگی ہے. فرماتے ہیں کہ طنز دیتے تھے باپ، بھائی طنز دیتے تھے، رشتہ دار کہتے تھے، پڑوس کہتے تھے بھائی یہ دیوانہ ہو گیا ہے.
یہ ایک ہی آدمی تھا جو مسجد جایا کرتا تھا اور نماز پڑھتا تھا، لوگوں کہتا آؤ نماز کو آؤ نماز کو آؤ۔ یہ کہ خریے کے اندر جہاں پر پہاڑوں میں ایک مسلمان کا گھر ہوتا تو وہاں پر جاتا، کہتا بھائی ہم مسلمان ہیں، اللہ کو یاد کر، اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، اللہ نے ہمیں کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ سمجھاتا ہوں ان کو۔ میں آپ کو مختصر سنا رہا ہوں، بڑا واقعہ ہے، مختصر سنا رہا ہوں۔ جب دکان سے واپس ہوتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہوا، بچے کا انتقال ہو گیا، وہ حازم کا انتقال ہو گیا، لاش گھر پہ آئی، باپ سر پہ آ کر کہتا ہے حازم اٹھ جا، 4 مہینے لگاؤں گا۔ کیا کہہ رہا ہے بھائی بچے کے سامنے؟ ایک قربانی ہوتی ہے نا، بیٹا حازم تو کہتا تھا 4 مہینے لگانے کے لیے، آج آنکھ کھول دے، 4 مہینے لگاؤں گا۔ بھائی آ کر پیروں میں پڑ گئے، حازم اٹھ جا، تو جو کہے گا ہم وقت لگائیں گے۔ گاؤں والے آ گئے، پڑوس آ گئے، وہ پہاڑ سے رہنے والا آدمی آ گیا، حازم تمہیں وہاں تک آتے تھے؟ اللہ اکبر۔ جنازہ اٹھا تو اس کا جنازہ قبرستان جا رہا تھا تو لوگوں کے دل بدل چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج دارالعلوم ہے وہاں پر، آج مکتب ہے وہاں پر، بڑے بڑے علماء ہیں وہاں پر، بڑی بڑی مساجدیں ہیں وہاں پر۔ اللہ اکبر۔ وہ بھائیوں کے چہروں پر سنتیں، باپ کے چہرے پر سنت، زندگیاں بدل گئی، ملکوں کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بن گئے۔ جب ایک بندہ ہوتا ہے جو قربانیوں پر اٹھتا ہے نا تو اللہ اس کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اتنا بڑا ہمارا مرباگل کے اندر اجتماع ہو رہا ہے، اگر ہمارا یہ پرانا یہ مرباگل کا مجمع اگر بیٹھا رہا تو میرے دوستو آئے گا مجمع، مگر بھیڑ کے نام سے آئے گا، مگر قربانیوں کے نام سے نہیں آئے گا۔ جس دن آئے گا تمہاری قربانیوں کے اثر سے ان کے دل بدلیں گے اور ان کی زندگیاں بنیں گی، وہ ہدایت والے راستے پر آئیں گے، استغفار والی زندگی گزاریں گے، توبہ والی زندگی گزاریں گے اور ہدایت والے راستے پر وہ چلیں گے۔ تو اس لیے بنیادی بات آپ کے سامنے یہ عرض کرنی ہے میرے دوستو، اصل قربانی مقصود ہے، قربانی مقصود ہے۔ دیں گے انشاءاللہ؟ ارے بولو مرباگل والے، زور سے بولو، کون کون دیں گے قربانی؟ ذرا ہاتھا اٹھاؤ۔ دیں گے پکا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیں گے اللہ یہ ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اللہ یہ ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اللہ ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ فرات قربانی دینا ہے، جس دن قربانی دیں گے نا، جس حال میں بھی دیں گے قربانی، اللہ اکبر، اس کا اثر دیکھو گے میرے دوستو۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں ہمارے ساتھیوں کے سامنے، ایک مرتبہ 3 دن کی جماعت تیار ہے، امیر نہیں ہے، مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہیں، یار کوئی 3 دن کی جماعت ہے، اس کا امیر نہیں ہے، کوئی آ جائے اللہ دے دے، ان کی زندگیاں بنیں گی۔ امیر کے لیے مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہے۔ ایک حافظ جی آئے، حافظ جی کو دیکھ کر مولوی صاحب نے کہا واہ 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 حضرت جی، حافظ جی بہت اچھی بات، بہت اچھی بات، ماشاءاللہ 3 دن کی جماعت ہے، امیر نہیں تھا، یہ لے جاؤ، انہیں اللہ سکھا کے آؤ، ان کو نماز سکھا کے آؤ، وضو سکھا کر آؤ، طہارت سکھا کر آؤ۔ یہ بڑی عمر فرماتی کہ بڑے آپ بیچارے کو کچھ آتا نہیں ہے، جماعت کی ہے، 3 دن کی جماعت ہے، لے جاؤ گے حافظ صاحب؟ اب بڑے بڑے ہوتے نا جب کی تو کہنے لگے ٹھیک ہے میں جماعت لے جاؤں گا۔ اب حضرت نے بٹھایا ان کو اور ان کو کام سمجھایا، اور سمجھانے کے بعد دعا ہوئی، دعا کے بعد مسافہ ہوا۔ مسافہ جیسے ہی ہوا تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے پوچھا بھائی کیوں آئے تھے؟ تو کہا حضرت کوئی بات نہیں۔ ارے بولو بولو کیوں آئے تھے؟ ارے کیوں آئے تھے؟ تو فرمانے لگے بس حضرت بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا، آپ کو لینے آیا تھا کہ آپ میری بچی کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ آپ کو لینے آیا تھا حضرت، بچی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت دیکھ کر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے حضرت، آپ اگر وقت ہے تو میری بیٹی کی نماز جنازہ ظہر کے بعد ہے، آپ جائیے میری بیٹی کی نماز جنازہ پڑھا دے، میں یہ جماعت لے کر جاؤں گا۔ تم نہیں جاؤ گے بیٹی کے پاس؟ کہا نہیں، میرے ولی ہے وہاں پر، میرے بچے ہیں، میرا خاندان ہے، وہ کفن دفن میں وہ شریک ہو جائیں گے۔ اور فرماتے کہ تم نہیں دیکھو گے؟ کہا نہیں، جنت میں بچی کو ملوں گا۔ لوگوں نے جنازے چھوڑے۔ آج یہ قربانیوں کا اثر ہے یا نہیں ہے؟ بولا بھائی قربانیوں کا اثر ہے نہیں ہے یہ؟ ہاں ہمارا اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے، یہ مجمع قربانی نہیں دے گا؟ ہاں یہ مجمع قربانی نہیں دے گا؟ اللہ کے نبی کے سامنے مدینے والے آئے، حضور حضور آپ آ جائیے مدینہ۔ ارے بولو بھائی، اللہ کے نبی کے سامنے، میں سیرت سے آپ کو کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں،
حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ آ جائیے یا رسول اللہ، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ بولے نہیں بولے، اجتماع ہم نہ دے ڈالو، بولو ذرا پورے بولو، ہونا نہیں ہونا کو بولے، ہونا کر کچھ ذرا پورے بولو، دیکھیں گے ہونا کر کچھ نہ بولے تو اجتماع ہونا کر کو بولے۔ حضور آئیے، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، سمجھو ذرا۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا کہ تم مجھے لے جاؤ گے؟ ہاں یا رسول اللہ، آئیے آپ، حضور سے بڑی کوئی نعمت ہے، حضور آئیے آپ۔ لگا نہیں، کسی بھی نہیں لگا؟ چلو الحمدللہ۔ کیسے پڑ گیا ہوں؟ چلو ادھر متوجہ ہو جاؤ، ادھر آ جاؤ، اب ذرا ادھر آ جاؤ، تھوڑا سا ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے آپ لے جاؤ گے؟ ہاں لے جاؤ۔ اچھا لے جاؤ گے؟ ہاں یا رسول اللہ لے جائیں گے۔ تو حضور کے چچا کھڑے تھے، حضرت عباس، سن رہے ہو بھائی؟ حضرت عباس کھڑے تھے، انہوں نے ہاتھ پکڑ کر حضور فرماتی انصار مدینہ کے مدینہ والوں کو بلایا، ادھر آئیے آپ، میرے بھتیجے کو لے جا رہے ہو، جانتے ہو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے جتنے کھجور کے باغ، رکھ ڈالو تھوڑی دیر کے بعد ایسے رکھ ڈالو، جب ہلکے لگیں گے آپ بیٹھ جائیں۔ تو آپ کے باغ سارے ختم ہو جائیں گے، تیار ہو اس پر؟ ایو مدینے والوں نے سنا نا تو سیدھے حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ آپ کو لے جائیں گے تو مکے والے ہمارے اوپر آئیں گے، چڑھائی کریں گے اور وہ ہمیں ختم کریں گے، ہمارے بچے یتیم بنائیں گے، ہماری عورتوں کو بیوہ کریں گے، آپ کو لے جانے پر ہمیں ملے گا کیا؟ حضور نے فرمایا جنت ملے گی۔ تو پھر تو یا رسول اللہ ہم تیار۔ اب یہ ایک مجمع جو تھا نا وہ کھڑا ہوا قربانی پر، اب میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، ذرا غور سے سنو۔ وہ جو مجمع آیا تھا نا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ تیار، اب ہمارے بچے بھی یتیم ہو جائے تیار، ہماری بیویاں بیوہ ہو جائے تیار، ہمارے سارے باغات ختم ہو جائے تیار، یا رسول اللہ آ جائیے۔ اس میں ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک وعدہ ہم سے کیا ہے، ایک وعدہ آپ ہم سے کیجئے۔ حضور نے فرمایا کیا وعدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ ایک مرتبہ مدینے آ گئے تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں نا آپ؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہوا اور اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا میرے صحابہ ہاتھ لاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ آج بھی وہ مسجد بیت العقبہ کر کے وہاں پر مسجد منا کے اندر بنی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او مدینے والوں تم نبی سے پوچھا ہے، اب نبی تم سے یہ کہہ رہا ہے جس دن تم وفاداری کرو گے جیوں گا بھی تمہارے ساتھ، مروں گا بھی تمہارے ساتھ۔ جیوں گا بھی تمہارے ساتھ، مروں گا بھی تمہارے ساتھ۔ اور اتنے خوش ہوئے مدینے والے، اللہ اکبر، اس کی کوئی حد نہیں، ایسے خوش ہوئے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین۔ اب ہم تیار ہیں یا رسول اللہ، ہم تیار ہیں یا رسول اللہ۔ اب جو ہے نا اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم جا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی سے کہہ رہے اللہ کے نبی ہم جا رہے ہیں آپ کے آنے تک۔ اللہ اکبر، ایسی محنت کی، سن رہے ہیں مرباگل والوں، مدینے والوں نے ایسی محنت کی کہ اللہ کے نبی مکے سے نکل کر مدینے کے اندر جب داخل ہوئے مسجد قباء میں، اور وہاں پر آپ نے قیام کیا، وہاں آپ نے مسجد بنوائی، اور پھر قباء سے نکل کر آپ جب مدینہ منورہ میں آئے تو ماشاءاللہ ایسی محنت اور ایسی قربانی ہوئی کہ جس کی وجہ سے
اللہ اکبر، میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، مدینے کے ہر گھر میں اسلام پہنچ چکا تھا حضور آنے سے پہلے۔ صحابہ بچے تک راستوں میں کھڑے ہو گئے، طلع البدر علینا، 14ویں کا چاند آ گیا، اور سب کہہ رہے حضور ہمارے گھر آ جائیے، حضور ہمارے گھر آ جائیے، اللہ کے نبی آپ ہمارے گھر آ جائیے، آپ ہمارے گھر، نصرت ہم کریں گے، اللہ کے نبی آپ ہمارے گھر آ جائیے۔ اللہ اکبر۔ جو قدردانی ہوتی ہے نا بھائی، قدردانی ہوتی ہے نا، یہ بہت بڑی چیز۔ میں یہی بات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب قدردانی کی تو اللہ نے ایسے نوازا، اور اتنا بڑا اجتماع ہمارے مرباگل میں ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اتنا بڑا اجتماع ہمارے مرباگل کے اندر ہو رہا ہے، تو اس مرباگل کے اجتماع کے اندر یہ ہمارا جتنا بیٹھنے والا مجموعہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ اگر اپنے آپ کو جیسے قربانیوں میں پیش کرنا، یا رسول اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحابہ نے کہا حضور آ جائیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، کہتا بھائی یہ اجتماع کے لیے مرباگل والے ساتھ دیں گے، پکا دیں گے، جو تقاضا آیا اسے پورا کریں گے، جان لگائیں گے، مال لگائیں گے، صلاحیتیں لگائیں گے، قربانیاں والے بنیں گے، اخلاص کے ساتھ کام کریں گے۔ جس دن اس کام کو کام بنا کر کرو گے، ہونے والا اجتماع ہمارے ضلع کے لیے ہدایت کا، ہونے والا اجتماع ہمارے ضلع کی بے دینی کے ختم ہونے کا ذریعہ، ہمارا اجتماع دین کے آباد ہونے کا ذریعہ، ہمارا اجتماع ہزاروں کی زندگیوں کے اندر خوشیاں کا لانے، اور ہزاروں سے ہزاروں لوگوں کے لیے توبے کے راستے کھولنا اور اپنی زندگیوں کے بنانے کا ایک ذریعہ بنے گا۔ جب بنے گا جب یہ مجموعہ اپنے آپ کو قربانیوں کے سامنے پیش کرے گا، جیسے صحابہ نے اپنے آپ کو قربانیوں کے ساتھ پیش کیا، اپنے آپ کو قربانیوں پر لگایا، اپنے جان اور اپنے مال اور صلاحیتوں کو لگا کر اس کام کو کام بنا کر جب صحابہ نے کیا، پھر اللہ نے کیسے پہنچایا، کیسی محنتیں ہوئی۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں، یہ ہمارا جو اجتماع مرباگل کا ہونے والا ہے، اس اجتماع کے لیے یہ جتنا سارا مجموعہ بیٹھا ہوا ہے، یہ اپنے آپ کو تیار کرے کہ انشاءاللہ اجتماع سے پہلے ہماری اپنی اپنا وقت لگائیں گے، 4 مہینے بھی لگائیں گے، 40 دن لگائیں گے، اپنی ترتیب بٹھائیں گے۔ ہمارے گاؤں میں اجتماع ہو رہا ہے، جیسے انصار نے قدردانی کی، حضور آئے، ساتھ دیا، جان بھی لگایا، مال بھی لگایا، اپنے آپ کو پیش کر دیا، کبھی شکایت نہیں کی، جب بھی جو بھی تقاضا حضور نے پیش کیا، انصار نے اسے سامنے رکھ دیا، اللہ کے نبی ہمارے پاس یہ ہے، اللہ کے نبی ہمارے پاس یہ ہے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ پانی کی شکایت لے کر حضور کے پاس آئے، حضور دعا فرما دے کہ ہمارے یہاں پانی آ جائے، پانی کی بڑی قلت ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسے دیکھا انصار کو، انصار آج جو پوچھو گے میں اللہ سے دلاؤں گا۔ کہنے والے کون؟ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آج جو تم بولو گے میں اللہ سے ضرور دلاؤں گا۔ انصار تھوڑی دیر کے لیے رک گئے، اور پھر ایک جگہ جمع ہو کر انصار مدینہ نے فرمایا کہ بھئی حضور آج دیں گے، کیا مانگے؟ اللہ اکبر۔ فرماتے کہ انصار نے کہا حضور سے یہ مانگے کہ اللہ ہم سب کی مغفرت کر دے۔ حضور نے ہاتھ اٹھا دیے اور کہنے لگا اللہ کہ اللہ انصار کی مغفرت فرما، اللہ انصار کے بچوں کی مغفرت فرما، انصار کے فرماتے ہیں کہ انصار کے بچوں کی مغفرت، انصار کے غلاموں کی مغفرت فرما۔ اپنے آپ کو انصار نے پیش کر دیا۔ آپ کو کیا بتاؤں، جس دن اللہ کے نبی کے سامنے ایک بات آئی کہ بھائی لینے کا وقت آتا ہے ہم سے لے لیتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں نا بہت سارے بول دیتے ہیں، لینے کا وقت آتا ہے تو لینے کا وقت آتا ہے تو ہم سے لیتے ہیں، دینے کا وقت آتا ہے تو کسی اور کو بانٹ دیتے ہیں۔ حضور یہ زبان سے کس کے نکل گیا؟ انصار کی زبان سے نکلا، تو حضور نے خیمے میں جمع کیا، ارے آ جاؤ مدینے والے، اور کہنے لگے او انصار تو نے کیا کہہ دیا کہ دینے کا وقت آتا ہے تو میں دوسروں کو دے دیتا ہوں، لینے کا وقت آتا ہے تو تم سے لیتا ہوں۔ تو نے کہا تو انصار رو رہے تھے۔ اللہ کے نبی ہم نے نہیں کہا، نوجوانوں نے کہہ دیا ہے۔ تو حضور نے ایک جملہ فرمایا، میں آپ کو وہ سنانا چاہ رہا ہوں، جتنا شکر کرو گے نا اتنا بڑا بدلہ ملے گا۔
حضور نے فرمایا او انصار اگر اللہ مجھے نبی نہ بناتا تو مجھے انصار میں بناتا، اگر مجھے اللہ نبی نہ بناتا۔ اور حضور نے ایک جملہ فرمایا، انصار لوگ مال لے کر جائے، گھوڑے لے جائے، اونٹ لے جائے، بکریاں لے جائے، سونا چاندی لے جائے، فرماتے سارے گھوڑے لے جائے، اور فرماتے کہ جس گھاٹی پہ تم رہو گے نبی تم اس گھاٹی پہ رہے گا۔ اور ایک جملہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، حیات الصحابہ میں مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انصار تم وہ ہو جو میرے اندر کا کپڑا، جیسے اندر کے بنین کیسے کان چپک کر ہچے، بولا بھائی کہاں چپک کر ہچے، بدن سے جیسے چپک کر رہتی ہے، کہا تم میرے اندر کا کپڑا ہو۔ جس دن آخری وقت حضور کا مکے کو آئے تو انصار نے دیکھا مکے سے بڑا پیار ہے حضور کو، کبھی بیت اللہ کو دیکھ کر روتے ہیں، کبھی حضور بچپن یاد کر لیتے ہیں، کبھی وہ آپ کو پہاڑوں میں بکریاں چرانے کو کہتے ہیں، وہ چیزیں آپ دکھا رہے ہیں صحابہ کو۔ مدینے والوں نے کہا حضور آپ رہنا چاہتے ہو تو مکے میں رہیے، ہم واپس مدینہ چلے جاتے ہیں، آپ کو بڑا پیار ہے مکے سے۔ تو حضور نے دیکھ کر انصار سے کہا وعدہ یاد نہیں ہے انصار وعدہ یاد نہیں ہے، انصار وعدہ یاد نہیں ہے، آج پھر سناتا ہوں سن لو، جیوں گا بھی تمہارے ساتھ، مروں گا بھی تمہارے ساتھ، قیامت میں اٹھوں گا بھی تمہارے ساتھ۔ اللہ کتنا بڑا بدلہ ملا شکر گزاروں کو، تو سب شکر گزار بنیں گے انشاءاللہ، قربانی دیں گے انشاءاللہ۔ کون کون دیں گے ہاتھ اٹھاؤ ماشاءاللہ۔ اب ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ، انشاءاللہ 10 تاریخ سے اجتماع کی محنت کے لیے ہر تعلقہ جائیں گے، ہر جگہ جائیں گے، محنت کریں گے، اس لیے ہمت کر کے ذرا ہر پرانا ساتھی کھڑے ہو جاؤ۔ بھائی بابا جان کھڑے ہو جاؤ ایسے ہی ماشاءاللہ، اور کھڑے ہو جاؤ۔ ارے مرباگل والوں دیر لگا رہے ہو، ابھی بھی دیر لگا رہے ہو، ارے اتنا بول رہا ہوں میں آپ کے سامنے، ابھی دیر لگا رہے ہو یار، اٹھ جاؤ، لگا رہا تو بھی لگائیں گے، اجتماع آیا ہے ہمارے گاؤں میں، کھڑے رہو 2 منٹ کھڑے رہو، ایسے ہی کھڑے رہو، ہمت کرو، ہر ساتھی ہمت کرو، 10 تاریخ سے ہماری پوری جماعتیں نکل جائے، پورے ضلع کے اندر جائیں۔ ارے ہر پرانا ساتھی کھڑے ہو جاؤ بھائی، کھڑانا نہ پڑے، ہر پرانا ساتھی کھڑا ہو جائے ماشاءاللہ، کھڑے ہو جاؤ۔ بخش بھائی ترتیب چھوڑ ڈالو، اجتماع آیا ہے ہمارے گاؤں میں، اب ترتیب نہیں، اب اجتماع ہے ہمارے گاؤں میں، ہمارے گاؤں کے اندر اجتماع ہے، ہمت کرو، شاباش۔ 4 مہینے بھی ہو گئے، اب او منیر بس اب توڑو، ہاں اب توڑو، ارے اٹھو یار آلہ والے، اب بھی کیسا کہاں ہے علیم بھائی، علیم نہیں بولنا نہ پڑے بھائی، اجتماع آپ کا ہے، اجتماع آپ کا ہے۔ دیکھو اونی سے اللہ کے راستے میں تیار، بھائی پلی سے اللہ کے راستے میں لوگ جانے تیار، گڑم اللہ سے اللہ کے راستے میں لوگ جانے تیار، جماعتیں کام کر رہی ہیں، گڑی بنڈے میں ماشاءاللہ محنتیں کر رہی ہیں، سارے ہمت کرو بھائی، ہر ساتھی کھڑے ہو جاؤ ذرا ہمت کر کے، ارے کھڑے ہو جاؤ بھائی، اللہ کیا ہو گیا میں مرباگل والوں کو، مرباگل، شاباش، ہمت کرو اب بھی، ارے کرو ماشاءاللہ۔ ابو ایوب انصاری جوانی میں بھی لگے، بڑھاپے میں بھی لگے، کمزوری میں بھی لگے، انفروا خفافا وثقالا، کرو، پوچھنا نہ پڑے بھائی، ماشاءاللہ کھڑے رہو، ایسے ہی کھڑے رہو ماشاءاللہ۔ اور یہ مرباگل دیکھو 4 چاند لگیں گے انشاءاللہ اجتماع کے اندر، ایک بڑا خیر انشاءاللہ ہمارے مرباگل کے ذریعے سے زندہ ہوگا۔ بولو ذرا، کھڑو، پوری نظریں تمہاری طرف ہے، اٹھو، کھڑو، اب بھی مرباگل والے، ابھی غوث کیا کر رہے ہیں یار، غوث کیا کر رہے ہو یار، غوث اب بھی کیا کر رہے ہو، ابھی مزہ دیکھ رہے ہو، بولو، ہمت کرو، ہر پرانا ساتھی نہ بیٹھے یہاں پر، کوئی پرانا ساتھی نہ بیٹھے یہاں پر ماشاءاللہ، اور ہمت کرو بھائی، اور ہمت کرو بھائی، 10 تاریخ سے جماعتیں نکلیں گی، محنت کریں گے ماشاءاللہ، اس کے بعد دیکھو اجتماع ہمارا کتنا جاندار اور ہمارا اجتماع کتنا شاندار ہوگا بھائی، ہمت کرو ذرا۔ ارے عارف کہاں ہے،
یار اللہ اللہ، ہمارا قیمتی ہیرا، ہمارا قیمتی ہیرا، ہمارا قیمتی ہیرا، آمین آمین آمین۔ کہاں بھائی قدری پور والے کہاں ہیں؟ او قدری پور والوں، جھاکو تو اجتماع تمہارے پاس، ارے جھاکو تو اجتماع تمہارے پاس۔ ہمیں بنڈے پہ کھڑے تو بولے ایک 5 منٹ میں بنڈا پھینک ڈالتی گئے، کیا بولے 5 منٹ میں اٹھا پھینک ڈالتی بنڈا کے۔ ارے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، کھڑو ذرا قدری پور والے کھڑے ہو جاؤ بھائی، کھڑے ہو جاؤ قدری پور والے، او قدری پور والے اٹھ جاؤ۔ اچھا یہ سارے ساتھی ذرا باہر چلو، روشن، متین، ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب، جمشید صاحب، چلو 2 منٹ ترتیب بناؤ ان کے۔ چلو 10 تاریخ سے یہ جماعتیں نکلیں گے انشاءاللہ، 10 تاریخ سے جماعتیں نکلیں گے۔ گجرات کی جماعت ایک طرف آ جاؤ، ایک طرف تھوڑا ایک طرف بیٹھ جاؤ، امیر صاحب بھی چلے جائیں ترتیب کی جگہ، مالور کی جماعت بھی مالور کے ذمہ دار بھی چلے جائیں ترتیب کے لیے، ہمارے گجرات کے 2 ساتھی چلے جائیں ترتیب بنانے کے لیے، بقیہ او یار مالور کی جماعت ایک طرف بیٹھ جاؤ۔ ارے 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 یار، نہیں بیٹا نہیں بیٹا نہیں، یہ نکو، یہ گردن اٹھاؤ، نہیں بیٹا ایسا نہیں ہوتا، اجتماع ہو رہا ہے تو۔ شیخ آ جاؤ ذرا، مرباگل والے اور میرے قریب آ جاؤ تھوڑا سا، مرباگل والے، او شیخ مرباگل کا اجتماع، نہیں چلو مرباگل کا اجتماع، ارے مرباگل کا اجتماع، یہاں دیکھو یہاں بیٹا، چلو 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 چلو، یہ دیکھو یہ ارے نہیں، کچھ بنا لو نہیں، جاؤ مرباگل کا اجتماع، بیٹا مرباگل کا اجتماع، ترتیب بن جائے۔ ارے یہ 2 کیا ہمارے جماعت میں ہے، ماشاء اللہ جماعت میں ہے۔ ارے شیخ مرباگل، یہ اجتماع ہو رہا ہے اجتماع ہو رہا ہے بھیا۔ مالور کی جماعت الگ ہو گئی نا، الگ ہو گئے سب بھائی۔ منیر جاؤ، تمہیں چھوڑ ڈالو کھڑیال، منیر کہیں ہٹو ذرا مجھے، ہاں منیر لے کے جاؤ، جلدی لے جاؤ بیٹا، چھوڑ ڈالو، بات کر لیں گے۔ منیر تمہاری ترتیب بناؤ، یہ پورے اسٹوڈنٹس کی، کہیں پرانے اس میں آپ کا یہ عذر نہیں ہے، 10 تاریخ سے ترتیب بنا لو، 20 تاریخ کو آ جاتی جماعتیں، جو گئی واپس آ جاتی۔ نہیں شیخ اب بناؤ، تمہیں اٹھو، ترتیب کیا میں کہ اجتماع کے واسطے کہتا یہ کرے معلوم نہیں، اٹھ جاؤ ترتیب بناؤ 10 کی، بسم اللہ، چلو پرانے ہیں، اجتماع ہے، آپ نہیں بولو بھائی، اور اجتماع لڑکوں لیے نیت کرو کم سے کم، انشاءاللہ نیت نہیں، جانا پکا جانے کا انشاءاللہ۔ کیا شیخ جاؤ شبیر بھانتا جاؤ، بڑے بولنے کر لو ذرا، ترتیب بناؤ اللہ ہے، جاؤ یہاں پر ترتیب بنتے بھائی۔ منیر ترتیب بناؤ، منیر ترتیب بناؤ۔ جان بھائی پرانے ساتھی چلا بسم اللہ ترتیب بنا، کیا ہوا آپ کا؟ بنا لو ترتیب، یہ بار اجتماع ہو رہا ہے، 10 تاریخ سے بنا لو، اٹھ کو چلے گے، ترتیب بن جاتے انشاءاللہ۔ اور کیا کی سوچ رہی نا بھائی؟ اللہ ہے بھائی ترتیب، ایک اجتماع ہو رہا ہے تو بناؤ، ترتیب بناؤ بھائی، بنا لو، کر لو بیٹا، اجتماع ہو رہا ہے تو اللہ آسان کرتا ہے، تیار کر لو، کھڑے ہو جاؤ، تمہیں نیت کر لو انشاءاللہ، کھڑو بسم اللہ، شاباش 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 شاباش، خربوزہ
خربوزے کو دیکھ کو رنگ لاتا کہ دینا ایسا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے, اللہ قبول فرمائے, اللہ قبول فرمائے. سے پہلے ختم کر لیں, ٹھیک ہے. پھر اب ایک بار بیچ میں کوئی وقت آتی تشکیل آپ اپنے لیے دیکھو جماعتوں کو ڈالو, مسجدوں سے جماعتوں کو آپ جوڑنا تصور پورے مسجدوں کے ساتھ جوڑو. محنت کریں گے رب ہر گھر اجتماع سے اپنے بچے ہی یا نہیں تو ہمارے بھائیاں ہی نہیں تو ہمارا ابا ہی گھر سے ایک فرق نکلنا شروع کرنا ہے جب بھی اجتماع کامیاب ہوتا ہے. اجتماع کامیاب کرنے واسطے ہمیں نیت کرنا, کوشش کرنا. ہم نہ کہیں کہ حضرا ہے انشاءاللہ نیت کریں گے انشاءاللہ گھر سے ایک دستار اسے دیں گے انشاءاللہ. ہاں اب جا کر کوشش کرو, بھائیاں کی کوشش کرو. والد صاحب رہتی گھر میں کسی نہ کسی ایک کو 4 4 5 5 ہر گھر میں 2 2 3 3 تو حتی مرد بن اس میں سے ایک کو اجتماع سے پہلے دیکھو 13 سال کے بعد اپنا مل رہا ہے بولے تو ہمیں ایسا سکے تو پھر موقع کم ہے بولا ہوگا جانے والے جاری آنے والے سالانہ لگاری ہمارے پورے مسئلے کا حل اللہ کے راستے میں نکلے تو دعاؤں سے اللہ مسئلہ حل کرتا ہے. ہمیں ہر کو مسئلے حل نہیں کر سکتے. اللہ ایسے مسئلے جو ہے اللہ کے راستے میں بولے تو کرا اس لیے گھر سے ایک بھیجیں یار سبھی ہر گھر سے ترتیب بناؤ انشاءاللہ. ہمارے طرف سے گھر سے ہمارا کوئی نہ کوئی اللہ کے راستے میں کریں گے انشاءاللہ. اب بنا جو ترتیب بنا آنا میں بیٹھے رہو. اب 2 منٹ بات کرتے ایمان کی, اعمال کی, آخرت کی نہیں. ہاں نیت ہو, نیت مضبوط نیت. ہاں اذان میں ارادہ کر لے یہ کام کرنا, نیت ارادہ کر لے تو اللہ پاک راستہ کھلا ہوتا ہے. نیت پہ دار مدار, نیت کو پوری جوانی دعوت میں لگانا. جوانی دعوت میں لگانا, جوانی دیوانی بڑی پریشانی کرتی. جوانی بڑی پریشانی بن گئی تو عبد القادر جیلانی, بگڑ گئی تو نکو چھوڑو. ہاں بگڑ گئی تو ہاں سمجھ لینا. نہیں اپنی جوانی کو اللہ کے دین کی حیات کے لیے لگا لو. میں ہوں سید منیر سن میرے رب یہ دعا, میں ہوں سید منیر